سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے معاشی استحکام اور ملک کو بتدریج ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحریہ کی صدیق بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ شہباز شریف نے تربت نیول ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے گندم کے حصول اور دیگر امور کے لیے وزارتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ شہر پر فضائی حملوں میں مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور ماہ ناز موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی آج 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کو بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام اور بتدریج ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایکسیلنس ایوارڈز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کو یقینی بنانا ہی ملک کو قرضوں سے نجات دلانے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت صنعتوں، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے پیداواری شعبوں کی ترقی کے لیے کوششیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت استحکام کے حصول کے لیے IMF کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمد کنندگان کو 65 ارب روپے کی رقم واپس کی گئی ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ مستقبل میں رقوم کی بروقت واپسی کی جائے گی۔ ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی اثر نو تشکیل کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس ادا کرنے والے نمایاں افراد اور برآمد کنندگان اس ملک کے ہیرو ہیں۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے تاثرات میں کہا کہ FBR کو ڈیجیٹل بنانے کا مقصد شفافیت یقینی بنانا اور محصولات میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحریہ کی صدیق بیس پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وہاں موجود سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر نیوی دستوں کو مدد کے لیے متحرک کر دیا۔ پاک فوج کے فوری اور مؤثر رد عمل سے مشترکہ کلیئرنس کارروائی کو یقینی بناتے ہوئے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد فرنٹیئر کور بلوچستان کے سپاہی نعمان فرید نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ بیان میں دہشت گردی کے ناصور کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تربت میں پاک بحریہ کے ہوائی اڈے پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بروقت اور مؤثر کارروائی کے باعث دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر فوج کی پشت پر کھڑی ہے۔ پنجاب کابینہ نے گندم کے حصول اور دیگر امور کے لیے پالیسی ترتیب دینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ صوبائی وزیر خوراک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ وزیر خزانہ، وزیر زراعت اور وزیر اطلاعات اس کے رکن ہوں گے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے زراعت کی ضروریات کا تخمینہ لگانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور دوسری ٹیکنالوجیز بروئے کار لانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے پتنگ کی دھاتی ڈور سے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے موٹر سائیکل سیفٹی شیلڈز مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا کہ صفائی کے عملے کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔
انہوں نے مسیحی ملازمین کے لیے ایسٹر پر چھٹی کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ نے ایس جی پی او گلبرگ لاہور کی اسسٹنٹ پولیس سپرنٹینڈنٹ سعیدہ شہربانو کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش فیڈریشن کو پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ صوبائی کابینہ نے نقل کی روک تھام کے لیے امتحانی مراکز میں کیمروں اور مصنوعی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پاک فوج کے شعبے کے تعاون سے محکمہ آثار قدیمہ اور ٹور دی پشاور میں پہلی مرتبہ پشاور میں نائٹ ٹورزم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے عوام کو پشاور کے تاریخی مقامات کی سیاحت کے ساتھ ساتھ علاقائی کھانوں اور موسیقی سے محظوظ ہونے کا موقع ملے گا اور صوبے میں سیاحت کے شعبے کو مزید ترقی ملے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پاک فوج کے ہمراہ صوبے کے تاریخی مقامات کی بحالی اور تزئین و آرائش پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست آج جاری کی جا رہی ہے۔ امیدوار کل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ سینٹ کی 48 خالی نشستوں کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو شام 4 بجے طلب کیا ہے۔ یہ 16ویں قومی اسمبلی کا دوسرا اجلاس ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کو مستقل طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں سے ہزاروں خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے الشفا ہسپتال کے قریب ایک گھر کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بناتے ہوئے مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 32,333 فلسطینی شہید جبکہ 74,694 زخمی ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اس کے باسیوں کے لیے کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ 10 لاکھ کے قریب بھارتی فوج اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے بے گناہ کشمیریوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ شبیر احمد شاہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرایا جائے۔ آج معروف موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1916 میں لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ عنایت حسین پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان کے شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے تقریباً 4 دہائیوں پر محیط اپنے فلمی کیریئر میں 65 فلموں کے گانوں کو ناقابل فراموش دھنیں ترتیب دیں۔ وہ آج کے دن 1993 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:45 پر موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بلوچستان میں جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 19، کوئٹہ 16، پشاور 27، گلگت اور مری 10، سری نگر 8، جموں 17 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
وزیراعظم نے معاشی استحکام اور ملک کو بتدریج ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں پاک بحریہ کی صدیق بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے گندم کے حصول اور دیگر امور کے لیے وزارتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔